بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حیران کن واقعات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور بہترین حکمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ جس نبی کو چاہتا ہے معجزے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، برتری اور فضیلت سب کو پتہ چل سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سی فضیلتیں اور معجزے عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر آگے جب وہ ابھی شیر خارگی میں تھے تو انہوں نے لوگوں سے کلام کیا اور اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ اسی طرح ایک اور معجزہ یہ تھا کہ مٹی سے پرندے بناتے تھے، ان پر پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کے پرندے بن جاتے تھے۔ ایک اور اہم معجزہ یہ تھا کہ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کرتے تھے، اور اتنا بڑا ایک معجزہ کہ مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے۔ اور ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی بھی تفصیل من و ان بیان کر دیتے۔ ایک بہت ہی اہم معجزہ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم آپ کے لیے آسمانوں سے دسترخوان یعنی مائدہ نازل کیا اور لوگوں کو آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ ایک اور بڑا معجزہ یہ ہوا کہ جب یہود و نصارہ نے آپ کو پھانسی دینا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اور یہ بھی بڑا معجزہ ہوگا جب وہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا، نہ ہی کوئی بیوی بچے۔ آپ مختلف شہروں میں پھر کر دین حق کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، جس کی جو ضرورت ہوتی اپنے معجزات سے ان کی مدد فرماتے۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ہی منکر رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شہروں، قریوں اور گاؤں میں پھر کر اللہ کا پیغام سناتے اور دعوت حق کی تبلیغ دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی شفا پاتی تھی، اس لیے عام خلقت، پوری عوام ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرنا شروع ہو گئی۔ یہود کو نہ صرف ان کی دعوت حق کے ساتھ بغض و عناد تھا، بلکہ ان کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کو ذرا بھی برداشت نہ ہوئی۔ چنانچہ یہود کے علماء، کاہن، فقیروں اور سرداروں کے مختلف پراپوگنڈوں اور حسد و عناد سے بھرپور اقدامات کے باوجود جب انہیں ناکامی ہوئی تو انہوں نے انتہائی قدم کے طور پر بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تختہ دار پر چڑھانے کی سازش کی۔ یہود کے بادشاہ ہیرود اپنی بدعمالیوں اور بے حیائیوں کے سبب بمشکل 1/4 حصے پر اپنی حکومت قائم رکھ سکے، اور وہ بھی برائے نام، جبکہ اصل حکومت اور اقتدار بت پرست شہنشاہ کیسر روم کو حاصل تھا۔
اور اس کے حکم سے ہی یہودیہ کے اکثر علاقوں میں گورنر یا بادشاہ مقرر کیے جاتے تھے۔ یہود اگرچہ بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دلوں میں حسد کی آگ اتنی زیادہ اور صدیوں کی غلامی سے ذہن اتنے پست ہو گئے کہ اس نے یہود کو اندھا کر دیا۔ چنانچہ ایک دن یہود کے تمام نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا، یہ شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی طاقت کے بل پر کیسر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ لمبی گفت و شنید کے بعد بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار، فقی اور کاہن بادشاہ کا یہ فرمان سن کر بہت مسرور ہوئے۔ انہوں نے جشن منایا اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آپس میں طے پایا کہ نہایت رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلوت و تنہائی میں ہوں اور انہیں گرفتار کیا جائے تاکہ عوام کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایک طرف یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش میں مصروف تھے تو دوسری طرف رب کریم اپنے محبوب بندے کے ساتھ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے فرمایا، بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی کافرانہ اور دشمنانہ سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش اور امتحان کی گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ افراد کون ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا، ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم صدق کے دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں، تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مصروف بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کو اطلاع دی کہ اس وقت یسوع مسیح لوگوں کی بھیڑ سے علیحدہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہیں۔ اطلاع ملتے ہی وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ روایت کے مطابق مکان کا محاصرہ کرنے والے یہودیوں کی تعداد 4000 تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12، 14 یا 17 تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا چاہا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا
اور عرض کی کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا، لیکن پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور عمامہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہود نے آپ کی شبیہ یعنی آپ سے مشابہ شخص کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، جو 7 روز تک سولی پر رہا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظن کی پیروی کے سوا ان کو اس کا بالکل کوئی علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کی عمر 32 سال 6 ماہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح ماں جسم اٹھایا۔ وہ اس وقت زندہ ہیں، قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئیں گے اور سب لوگوں کی طرح وفات پائیں گے۔ یہ تھے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حیران کن واقعات۔ وما علینا الا البلاغ۔